یہ ایک ڈرامائی موڑ آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لمبڑ آصف جہاں اس کارروائی سے آگاہ تھا جو آج موکھلوں نے راجوال کے میلے میں کی تھی۔ عین ممکن تھا کہ آصف جہاں کے کچھ لوگ بھی اس کارروائی میں شریک ہوں۔ خود آصف جہاں اور اس کے ساتھی یہاں کسی ذمہ دار کے ڈیرے پہ موجود تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آصف جہاں کے کارندوں نے صورتحال کو پوری طرح سمجھ لیا۔ انہوں نے حرکت کی اور ہمارے قریب آ گئے۔ اگر ہم اس موقع پہ پلٹ کے بھاگنے کی کوشش کرتے تو وہ یقیناً ہم پہ فائر کھول دیتے اور ہمیں ڈھیر کر دیتے۔ پھر ہمیں آصف جہاں کی صورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ شراب کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بیڑی اس کی انگلیوں میں دبی تھی۔ اس کے پیچھے 2 مسلح محافظ تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تو آخر تم دوبارہ نظر آ ہی گئے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آصف جہاں پاشا ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ رائفل پہ میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آج میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ آصف جہاں نے ایک بار پھر سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم پاشے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ بس نہیں لگا سکتے، وہ بولا۔ تب میں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ لمبڑ آصف جہاں کے 2-3 صحت مند کارندوں نے پاشے کو بری طرح دبوچا ہوا تھا اور اسے کھینچتے ہوئے آصف جہاں کی طرف لا رہے تھے۔ پاشا مزاحمت کر رہا تھا، بلند آواز میں کچھ بول رہا تھا، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ کارندوں نے پاشے کو آصف جہاں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آصف جہاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس کے بعد کا منظر بھی حیران کن تھا۔ آصف جہاں کا بھرپور تھپڑ پاشے کے گال پہ پڑا اور وہ کارندوں کی گرفت میں لڑکھڑا کے رہ گیا۔ پاشے کے ساتھ یہاں پہنچنے والے گھڑ سواروں میں سے 2 افراد نے اس بدلی ہوئی صورتحال سے ایک دم بھاگنے کی کوشش کی، تاہم آصف جہاں کے کارندوں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ انہیں بھی پکڑ لیا گیا اور رائفل کے کنڈوں سے مار مار کے ادموا کر دیا گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج آصف جہاں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا ہے۔ شاید میری توقع کے مطابق راجوال میں سنائی جانے والی کیسٹ کی گونج آصف جہاں کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ آصف جہاں کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ پاشے کا گریبان تھامے ہوئے بولا، تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے شاخاور، اسے میں ہاتھ لگاؤں گا کیونکہ یہ میرا مجرم ہے۔ شہوار کو مارنے کے مشورے میں یہ حرام زادہ پوری طرح شامل تھا، میں سب جان گیا ہوں۔ شہوار کا نام لیتے ہوئے آصف جہاں کے لہجے میں عجیب سا کرب سمٹ آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز میں ایک جنونی سی کیفیت در آتی تھی۔ آصف جہاں نے اشارہ کیا۔ اس کے 8-10 کارندوں نے پلک جھپکتے میں پاشے کو زمین پہ گرا کے رسی سے باندھ دیا۔ آصف جہاں، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، تمہیں اس کا بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تمہارے گاؤں میں لاشیں بچھ جائیں گی۔ پاشا دھاڑا، جو کچھ بھی ہوگا پاشے، لیکن اب تم کچھ نہیں دیکھ سکو گے۔ آصف جہاں کی آواز میں قہر اور جنون تھا۔ تمہیں آج، ابھی اور اسی جگہ اپنے کالے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے بڑھاپے کی مٹی پلید ہو جائے گی آصف، تم موت کو ترسو گے۔ پاشے نے پھر گرج کے کہا۔ آصف جہاں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی آواز، کوئی منظر اس کی حسیات پہ اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بس اپنے سرخ انگارہ چہرے کے ساتھ بیڑی کے طویل کش لیتا جا رہا تھا۔ پاشے نے جب دھمکیوں کو بے اثر دیکھا تو ایک دم سے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ اس نے دوسرے انداز سے وار کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا، آصف جہاں، اگر تمہارے دماغ میں چودھری عزیز والی کیسٹ ہے تو تم دھوکے میں آ رہے ہو۔ وہ جعلی کیسٹ ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ چودھری عزیز کی آواز نہیں ہے۔ وہ سارا ان 9 سربازوں کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے، وہ ڈرامہ ہے آصف جہاں۔ پاشا کی اس بات کا جواب ایک بھرپور ٹھوکر کی صورت میں تھا۔ آصف کی یہ ٹھوکر پاشے کے چہرے پہ لگی اور وہ خون اگلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تھوڑی اور گردن
لہو لہان ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب آصف جاہ کے 4-5 محافظ سلوکی ہاؤنڈ کتوں کی زنجیریں تھامے موقع پہ پہنچ گئے۔ مدھم دھوپ میں نے دیکھا کہ پاشے کا رنگ بالکل ہلدی ہو گیا۔ اس نے اپنی اذیت ناک موت کو بالکل اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اضطراری طور پہ اٹھنے اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ پاؤں سن کی رسی سے بندھے ہوئے تھے، اور یہ رسی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ پوری طرح کارندوں کے نرغے میں تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا کو چھو گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ڈری ڈری آوازیں نکلیں۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ پاشا جیسے لوگوں کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ نہیں آصف جاہ، آپ اس کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، اسے قانون کے حوالے کرو، یہ پھانسی کے پھندے سے بچ نہیں سکے گا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ خاور، آصف جاہ دھاڑا، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا یا کرتا، آصف جاہ کا اشارہ پا کر اس کے کارندوں نے پاشے کو دھکیل کے چند قدم دور ایک چھوٹے سے گڑھے میں پھینک دیا۔ کتوں کے رکھوالوں نے منہ سے مخصوص آوازیں نکالیں اور کتوں کی زنجیریں کھول دیں۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ خونخوار کتے بجلی کی طرح گڑھے کی طرف لپکے۔ پاشے کی آخری آوازیں بڑی دردناک تھیں۔ 8 عدد کتوں نے ایک لہجے میں پاشے کے جسم کو ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد کا منظر دیکھنا میرے بس میں نہیں رہا۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ لمبڑ آصف جاہ مستحکم قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے بوتل منہ سے لگا کے شراب کے چند بڑے گھونٹ لیے اور جنونی لہجے میں بولا، ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے خاور، ابھی نہیں ہوا ہے۔ اس کا گریبان شراب سے بھیگ رہا تھا۔ اب کیا رہ گیا؟ اب رہ گیا ہے چودھری عزیز اور اس کا گماشتہ، جس نے شہوار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اسے تڑپا تڑپا کے مارا تھا۔ لیکن وہ دونوں تو قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ گھبراتا کیوں ہے؟ انہیں قبر سے نکالوں گا، ان کے ساتھ بھی یہی کروں گا جو اس بدبخت کے ساتھ کیا ہے۔ آصف جاہ، یہ بہت زیادہ ہے۔ تم مجھے زیادہ یا کم بتانے والے کون ہوتے ہو؟ تم تو خود مجرم ہو۔ ہاں، تم بھی مجرم ہو۔ تم اس کے شوہر تھے، وہ ہر طرح سے تمہاری ذمہ داری تھی، میں نے اسے تمہارے حوالے کیا تھا، تم اس کی حفاظت میں ناکام رہے۔ وہ اپنے بابل کے گھر سے دور ایک انجان 4 دیواری میں ایک درندے کے ہاتھوں جان ہار گئی، اور تم بے خبر پڑے رہے۔ کسی وقت تو جی میں آتا ہے تمہیں بھی گولی مار دوں۔ اس نے وحشت کے عالم میں رائفل میری طرف سیدھی کر لی۔ یہ 2 نال امپورٹڈ رائفل تھی۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے کہا، آصف جاہ، اگر وہ تمہاری بیٹی تھی تو میری بیوی بھی تھی۔ مجھے بھی اس کی موت کا دکھ ہے، گہرا دکھ ہے۔ وہ پھنکارا، یہ سکہ بند دامادوں والی وہی رٹی رٹائی بات ہے جو داماد ایسے موقعوں پہ کرتے ہیں۔ اگر تم اسے بیوی سمجھتے، تمہاری ماں اسے بہو، تمہاری بہن اسے بہن سمجھتی، تو وہ اس طرح بے آسرا ہو کے اپنی زندگی نہیں ہارتی۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم واقعی مجھے قصوروار سمجھتے ہو تو پھر مار دو گولی۔ اگر شہوار کی روح اس طرح خوش ہو سکتی ہے تو اسے کر لو خوش۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میرے دل میں سچائی تھی۔ شہوار کا شوہر بننے کے بعد میں نے اسے ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، اس کی بہت سی تلخیاں بھی برداشت کی تھیں۔ میرا دل مطمئن تھا اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بے حد جذباتی ہونے کے باوجود آصف جاہ اب مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس نے نہیں پہنچایا۔ اس کی رائفل کئی سیکنڈ تک میری طرف اٹھی رہی، پھر اس نے ہوا میں کئی گولیاں چلائیں اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ پھر وہ گرجا، جاؤ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتی ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، ابھی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، پر چھوڑوں گا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تیزی سے مڑا اور گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ کتوں کے رکھوالے اب انہیں سنبھال رہے تھے، ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال رہے تھے،
کتوں کی پتلی پتلی تھوتھنیاں پاشے کے خون سے سرخ تھیں۔ میں گڑھے کے دلسوز منظر سے نگاہ بچانا چاہ رہا تھا، پھر بھی میری اچٹتی ہوئی سی نظر پڑ گئی۔ گڑھے میں خون اور انسانی گوشت کے لوتھڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس راجووال پہنچا۔ یہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ ہزاروں لوگ راجووال کی گلیوں میں جمع تھے۔ انہوں نے مزار کو بھی گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ لڑائی میں موکھلوں کے تقریباً 60 بندے پکڑے گئے تھے۔ ان سب کو مزار کے بیرونی جنگلے کے ساتھ رسیوں اور کپڑوں سے باندھا گیا تھا۔ ہر خاص و عام نے جوتوں اور ڈنڈوں سے ان کی تواضع کی تھی، اور یہ تواضع اب بھی جاری تھی۔ 2 برادریوں میں ہونے والے اس شدید لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 48 کے قریب تھی۔ 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چارپائی کو مزار کے احاطے میں رکھا گیا تھا اور اس کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھ کے نصر اللہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پہ فتح مندی کی چمک اور پیشانی پہ لہو کے چھینٹے تھے۔ میں نے چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہاں کیا ہے؟ وہ جذباتی انداز میں بولا، چاچے عسکری کی میت۔ میں تیزی سے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ بوڑھا شیر چارپائی پہ ساکت پڑا تھا۔ اس کی سالار والی سرخ پگڑی اس کے سینے پہ پھیلا دی گئی تھی۔ لوگوں نے مجھے دیکھا تو میرے گرد اکٹھے ہو گئے۔ پھر ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، وہ فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں میں میری ستائش تھی، موکھلوں کے لیے نفرت تھی، اور ان سے انتقام کا مطالبہ تھا۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے رونق علی نظر آیا۔ وہ مجمع چیرتا ہوا میری طرف بڑھا تھا، جیسے کوئی بد مست ہاتھی گنے کی فصل کو روندتا ہوا آ رہا ہو۔ اس کے چہرے پہ بلا کی چمک تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے انداز میں بے پناہ گرم جوشی تھی۔ خاور، ہم کامیاب ہو گئے، وہ جذباتی انداز میں بولا، مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ اور تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ لوگوں کے شور میں کان پڑتی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بلند آہنگ میں پوچھا، جن عورتوں کو موکھلوں نے پکڑا تھا ان کا کیا بنا؟ وہ زیادہ نہیں تھیں، بس 3 تھیں۔ انہیں حاجی فیروز کے گھر کے پاس ہی ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ انہیں چھڑا لیا لوگوں نے۔ لوگوں کے نعرے فلک شگاف ہوتے جا رہے تھے۔ میں لوگوں کے درمیان میں سے راستہ بناتا ہوا اس چبوترے پہ چڑھ گیا جو حویلی کے عین سامنے واقع تھا۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی تھی، نہ مجھے تقریر کا ڈھنگ آتا تھا۔ میں نے ہاتھوں کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، اور جب بار بار درخواست کے بعد وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا، میرے ساتھیوں، ہم نے جوش کے وقت جوش دکھایا ہے، اور ہمیں دکھانا بھی چاہیے تھا، لیکن اب ہوش کا وقت ہے۔ جو غلطی موکھلوں نے کی وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں فی الحال یہاں سے نکلنے اور ان کے گھر میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک موکھل بادشاہ کی بات ہے تو آپ سب کے لیے میرے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ ہجوم میں چہم و گوئیاں ابھریں، سرگوشیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دی۔ میں نے ذرا توقف سے کہا، قدرت نے ہماری مدد کی ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ قلعہ والا کے لمبڑ آصف جاہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی بے گناہ بیٹی کے قاتل کون ہے۔ آپ سب کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ موکھل پاشا اپنے برے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا گیا ہے۔ ہجوم میں ایک شور سا ابھرا۔ یہ خبر سب کے لیے حیرت ناک تھی۔ کسی نے پکار کے کہا، کہاں مرا؟ کس نے مارا؟ میں نے جان بوجھ کے آصف جاہ کا نام وضاحت سے نہیں لیا۔ میں نے کہا وہ بھاگ رہا تھا۔ لمبڑوں نے اپنے کتے اس کے پیچھے لگا دیے۔ انہوں نے چیڑ پھاڑ دیا، ٹوٹے کر دیا۔ اس خبر نے لوگوں میں جوش بھر دیا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ابھی اور اسی وقت پاشے کی مسخ لاش دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ زوردار نعرے لگانے لگے۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا۔ ابھی تک تو حالات کی سنگینی مجھے بھگاتی پھر رہی تھی اور میں اپنی جسمانی حالت سے غافل تھا، مگر اب جب سوچنے اور محسوس کرنے کی مہلت ملی تو
میرے سارے درد ابھر کے سامنے آ گئے۔ نصر اللہ اور چودھری یعقوب وغیرہ کو ضروری ہدایات دینے کے بعد جب میں حویلی کے مہمان خانے میں پہنچا تو میری والدہ اور عارفہ میری حالت دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خاص طور سے والدہ کی حالت تو غیر ہو گئی۔ وہاں ایک آئینے میں نے خود کو دیکھا تو مجھے خود بھی اپنی حالت پہ یقین نہیں آیا۔ ایک تو قلعہ والا میں لمبڑ آصف جاہ کے بہیمانہ سلوک نے میرا حلیہ بگاڑ رکھا تھا۔ چہرے پہ نیل غیر معمولی ورم تھا، پورے جسم پہ کوڑوں کی مار کے نشانات تھے، ان میں سے کچھ نشان ابھی تک انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ میرے پاؤں نہایت گرم پانی سے جلا دیے گئے تھے، ان پاؤں میں آبلے بھاگ دوڑ میں پھوٹ چکے تھے، ان سے خون رس رہا تھا۔ ران کا پرانا زخم بھی تازہ ہو گیا تھا۔ قبرستان کے قریب جنگلی سور کی خوفناک ٹکر سے لگنے والی چوٹ بھی اپنی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں پچھلے 48 گھنٹے میں اسی جسمانی حالت کے ساتھ ساری بھاگ دوڑ کرتا رہا ہوں۔ بے جی میرے زخموں پہ مرہم لگاتی جاتی، روتی جاتی، اللہ کرے کچھ نہ رہے ان ظالموں کا، میرے پتر کو خون نہ خون کر دیا، اس طرح تو کوئی ڈھور ڈنگروں کو بھی نہیں مارتا۔ عارفہ سسک کے بولی، آپ ہسپتال چلے جاؤ بھاجی، وہاں زیادہ اچھا علاج ہو جائے گا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بے جی کے ہاتھ سے میرے لیے کسی ہاتھ میں شفا نہیں، یہ تو مجھے خالی مٹی بھی لگاتی رہیں تو میں 2-4 دن میں بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ بے جی اور عارفہ نے رات تک میرے لیے بہت کچھ کیا، گرم وٹے، نمک کی ٹکور کی، ہلدی ملا گرم دودھ پلایا، مولوی بشارت کا دیا ہوا مرہم لگایا، ساتھ ہی ساتھ بے جی نے بہت سی صورتیں پڑھ کے پھونکی۔ ابھی تک بلقیس کی صورت نظر نہیں آئی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ وہ بہت جلد یہاں کا چکر لگائے گی۔ فی الوقت میرے ذہن میں 2 پریشانیاں زیادہ ہلچل مچا رہی تھیں۔ میری نگاہوں کے سامنے رہ رہ کے قلعہ والا کے اس عقوبت خانے کے مناظر گھوم رہے تھے جہاں سے میں نکل کے آیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے وہ سب کچھ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہ افراد جو جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ افراد نہ صرف خود غیر معمولی تکلیف کا شکار تھے بلکہ ان کی رشتہ دار خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ لمبڑ آصف کے نزدیک یہ خواتین صرف خواتین نہیں تھیں، یہ نندیں اور ساسیں وغیرہ تھیں۔ عجیب دیوانہ پن تھا۔ مجھے دوسری فکر موکھل پاشا کی طرف سے تھی۔ وہ مر گیا تھا لیکن اس کے پاس اماں دلشاد کی بیٹی شاداں کی نازیبہ تصاویر موجود تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پاشا کی موت کے بعد وہ تصویریں کہاں ہوں گی اور محفوظ بھی رہ سکیں گی یا نہیں۔ پاشا کی موت کے لرزہ خیز مناظر بھی بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ میں ہلکی غنودگی میں تھا۔ دروازے کی مدھم آواز سنائی دی۔ یہ وہی آواز تھی جو برسوں سے براہ راست میرے دل کے تاروں کو چھیڑتی تھی۔ بلقیس میری بہن عارفہ سے کہہ رہی تھی، اچھا میں پھر آ جاؤں گی۔ نہیں آپا، وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، تم جاؤ گی تو جاگ جائیں گے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلنے کی مدھم آواز آئی اور بلقیس اندر آ گئی۔ میں نے آنکھوں کی باریک جھرری سے دیکھا، وہ مخمل کے چمکیلی تاروں والے لباس میں تھی، گرم شال کے حالے میں چہرے کی چاندنی جھلک دکھاتی تھی۔ میں نے خود کو سویا ہوا ظاہر کیا اور چت لیٹا رہا۔ وہ میرے قریب آ کر تذبذب میں کھڑی رہی، پھر جیسے اس نے مجھے جگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے چہرے اور گردن کی چوٹیں دیکھ کے اس کے چہرے پہ حزن و ملال کی عجیب سی زردی پھیل گئی۔ آنکھوں میں شاید نمی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کی جھرری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ رات کا گہرا سناٹا تھا اور گیس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اس کا دودیا ہاتھ میرے سر کے بالوں کی طرف بڑھا۔ یوں لگا جیسے وہ اشک بار انداز میں میرے سر کے بالوں کو چھونا چاہتی ہے، لیکن ہاتھ میرے بالوں کے بالکل قریب پہنچ کے واپس چلا گیا۔
وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو میں نے آواز دے کے روک لیا۔ بلقیس؟ وہ ٹھٹک کے رک گئی، اپنی شال درست کرتے ہوئے بولی، میں سمجھی تم سو رہے ہو۔ نہیں، بس غنودگی سی ہو رہی تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ رنگین پایوں والی نواڑی کرسی پہ بیٹھ گئی اور منہ پھیر کے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا بلقیس؟ تم اتنی بری حالت میں بھی ہمیں کمرے میں بند کر کے موکھلوں سے لڑنے چلے گئے۔ کچھ خیال نہیں آیا کہ ہم پہ کیا گزرے گی؟ لیکن میں نہیں جاتا تو پھر جو کچھ ہونا تھا وہ بھی تمہارے سامنے تھا بلقیس۔ پر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا؟ زندگی موت کا ساتھ تو ہمیشہ سے ہے، کسی کے مرنے سے دنیا کے کام رکتے تو نہیں، حیاتی کی گاڑی ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا تم ہم سب کے لیے کتنے قیمتی ہو، اس جاگیر کے بچے بچے کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں تو بیکار پتھر تھا بلقیس، اب اگر میری تھوڑی بہت قیمت ہے تو وہ کسی کی نظر کی وجہ سے ہے۔ بس اگر وہ مجھے قیمتی سمجھتی رہے، مجھے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں۔ چودھری عزیز والی کیسٹ تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟ وہ موضوع بدل کے بولی۔ میں نے بلقیس کے اس سوال کا جواب پوری تفصیل اور سیاق و سباق کے ساتھ دیا۔ میں نے اس منحوس رات کے بارے میں بھی سب کچھ بتایا جب شہوار زخم ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ وہ سب کچھ توجہ سے سنتی رہی۔ اس دوران میں ایک بار عارفہ اندر آئی، ہمارے سامنے چائے کی پیالیاں رکھ کے چلی گئی۔ باتوں کے دوران میں نے اچانک گہری نظروں سے بلقیس کو دیکھا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے پہ چونک گئی۔ اس کے چہرے پہ بڑی پیاری سی حیرت نمودار ہوئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ایک بات بالکل سچ سچ بتاؤ بلقیس، بتاؤ گی نا؟ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ میں کئی دنوں سے سخت الجھن میں ہوں۔ چودھری عزیز کے بارے میں باقی سب کچھ صاف ہو گیا ہے، وہ کبھی میرا سجن تھا ہی نہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مجھے مارنے یا پکڑوانے کے بجائے بھگانے میں کیوں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے بیبے جی اور عارفہ کو میاں وارث سے اور آصف جہاں سے بچانے میں بھی تمہارا پورا ساتھ دیا۔ بلقیس کچھ دیر تک خاموش رہی، لگتا تھا کہ وہ تذبذب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی شفاف گردن میں سامنے کی طرف گڑھا سا پڑ گیا تھا۔ پھر وہ ہولے سے بولی، یہ سب کچھ طے تھا خاور؟ میں سمجھا نہیں۔ بس وہی کچھ لینے اور دینے والا معاملہ۔ عزیز بھیا اپنی وہ 13.5 مربع زمین مجھ سے واپس چاہتا تھا جو تم نے میرے نام کرا رکھی تھی۔ دوسری طرف میں تمہاری اور ماجی وغیرہ کی حفاظت چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی خاور بھیا عزیز کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ شہوار کے مرنے کے بعد جب تم اور تیمور روپوش ہوئے تھے تو سب کچھ ہی بھیا جی کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ ان دنوں ایک طرح سے سیاہ اور سفید کا مالک بن گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے اور جب چاہے آصف جہاں کے ہاتھوں ماجی اور عارفہ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے جوڑ توڑ کر کے بڑا زور پیدا کر لیا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا بلقیس؟ میں نے عزیز سے طے کیا کہ وہ تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکلنے میں مدد دے گا۔ اس کے علاوہ وہ ماجی اور عارفہ پہ بھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ حالات بہتر ہوتے ہی وہ ان دونوں کو تمہارے بڑے بھائی کے پاس کویت بھجوا دے گا۔ جب تم خیر خیریت کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے، ماجی اور عارفہ کویت پہنچ جائیں گی، تو میں وہ 13.5 مربع زمین واپس اس کے نام لکھ دوں گی۔ تم نے اسے کچھ لکھ کے تو نہیں دیا تھا؟ نہیں، اسے میری زبان پہ بھروسہ تھا۔ ویسے بھی اسے پتا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ میں اپنی بات سے مکرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری نگاہیں بلقیس کے چہرے پہ گڑی تھیں۔ گیس لیمپ کی روشنی اس کے
آدھے چہرے کو روشن کر رہی تھی، آدھا چہرہ تاریکی میں تھا۔ عجیب اندھیرے اجالے کا منظر تھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ بلقیس ابھی بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، کوئی ادھوری بات ہے جو اس کے لبوں تک نہیں آئی، لیکن وہ بات موجود ہے، کافی عرصے سے موجود ہے۔ میں نے کہا بلقیس میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، نگاہیں ایک لمحے کے لیے مجھ سے ٹکرا کے جھک گئیں۔ نہ جانے کیوں چہرے پہ رنگ سا لہرایا۔ میرے دل و دماغ میں کافی عرصے سے ایک شبہ موجود تھا، شاید 1.5-2 سال سے، لیکن آج اس سرد رات میں، گیس لیمپ کی روشنی میں، ان پھولدار پردوں والے کمرے میں بلقیس سے باتیں کرتے ہوئے یہ شبہ ایک دم نمایاں تر ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر بلقیس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ میرے لیے شیشے کی طرح تھا، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے آر پار دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا بلقیس سچ بتانا، کیا اتنی ہی بات تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ تھی؟ کیا مطلب؟ اس کے ہونٹوں کی پنکھڑیاں لرزیں۔ بلقیس تم نے وعدہ کیا تھا کچھ چھپاؤ گی نہیں، کیا چودھری عزیز اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ایک دم روحانسی سی ہو گئی۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ چودھری عزیز کے بارے میں تمہارے خیالات کیا تھے۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک ہی حویلی میں رہنا تمہاری اور والی جی کی مجبوری تھی۔ وہ جاگیر کے ایک بڑے حصے کا مالک تھا۔ میں سب جانتا ہوں بلقیس، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا چودھری عزیز تم سے اپنی زمینوں کی واپسی کے علاوہ بھی کچھ چاہتا تھا؟ بلقیس میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر کرب کی سلوٹیں تھیں۔ پھر 2-3 آنسو اس کی آنکھوں سے جھڑے، گود میں رکھے ہاتھوں پہ گر گئے۔ اس نے ایک چھوٹی سی آہ بھر کے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو خاور؟ تمہارا جواب آدھا ہے۔ ہاں خاور، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور تم نے اقرار کر لیا؟ بلقیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آنسو اس کے خوبصورت کوکے میں چند منٹ کے لیے اٹکا، پھر اس کی گود میں گر گیا، اور میرے جسم میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ بلقیس کی خاموشی ہی اس کا اقرار تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلقیس؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، وہ سسکی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ شاید اسی دن تمہیں مروا دیتا جب تم ہمیں کیکریاں والی کے راستے میں ملے تھے۔ وہ ہم پہ پوری طرح حاوی ہو چکا تھا خاور۔ اس کا مطلب کہ اگر میں کچھ عرصے کے لیے قبائلی علاقے میں نکل جاتا اور عزیز کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو ابھی ہوا، تو تم اس کے نکاح میں چلی جاتی، اس شرابی بھینسے کی بیوی بن جاتی۔ وہ عجیب رسان سے بولی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ کر سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میری محبت اور چاہت کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے پیار کی جھولی میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بڑے کرب سے کہا۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کے بولی، یہ اور بات ہے، میں اس کا جواب تمہیں دے چکی ہوں خاور۔ کچھ بھی ہے، میں ایک کمزور عورت ہوں، میں اس راہ پہ نہیں چل سکتی جو میرے خاندان اور میری برادری سے ٹکراتا ہو۔ شاید تمہارا یہ سچ بھی پورا سچ نہیں ہے، شاید تم چاہتی ہی نہیں ہو، تم بس یہ چاہتی ہو کہ کوئی ساری عمر تمہارے لیے تڑپتا رہے، تمہاری یادوں کو سینے سے لگا کے روتا رہے، سسکتا رہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہاری راہ دیکھتا رہے، اور تمہیں سکون رہے کہ ہاں کوئی ہے جو تمہارے لیے آنسو بہاتا ہے، تمہاری راہ دیکھتا ہے۔ شاید تمہارے نزدیک محبت اسی کا نام ہے۔ مجھے غلط مت سمجھو خاور، میری مجبوریوں کو سمجھو۔ میں زمانے سے ٹکرا نہیں سکتی، جگ ہسائیاں نہیں سہ سکتی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو تم نے کئی سال پہلے شروع کیا تھا؟ کیوں میرے دل میں امیدوں کا بیج ڈالا؟ کیوں خوشیوں کی آس دلائی؟
وہ ہماری غلطی تھی خاور، بلکہ میری غلطی تھی۔ میں اس کے لیے تم سے 1000 بار معافی مانگتی ہوں۔ اس کے لیے تم مجھے مرنے کی سزا بھی دو، وہ بھی قبول ہے۔ آنسو اب تواتر سے اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے۔ لیکن بلقیس، سوچنے کی بات یہ ہے کہ سزا ہی تمہارا یا میرا مقدر کیوں ہے؟ کیا ابھی تک جو میں کاٹتا رہا وہ سزا نہیں ہے؟ تم سے دن رات محبت کی ہے اور تم سے دور رہا ہوں۔ اپنے من کو مارنے کی 1000 کوششیں کی ہیں، اپنی سوچوں کو بدلنے کے لیے بے شمار جتن کیے ہیں، لیکن جو کچھ میرے بس میں نہیں ہے اس کا کیا کروں؟ اوپر والے سے ہزاروں لاکھوں بار تمہیں مانگا ہے، اور یہ بھی مانگا ہے کہ اگر تم مقدر میں نہیں ہو تو میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ میرا لہجہ بوجھل تر ہو گیا، میری آواز بھر رہ گئی۔ اس نے جلدی سے میری طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا چاہتی ہے، مجھے چھو کر مجھے تسلی دینا چاہتی ہے، لیکن پھر ایسا کرتے کرتے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔ شاید اب وہ مجھے چھونا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ شال اس کے سر پہ تھی اور وہ لپٹی لپٹائی بیٹھی تھی۔ اسے شادی کیوں کہتے ہو خاور؟ وہ تو ایک جان کو عذاب دینے والا سمجھوتا ہونا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا اس سمجھوتے کے راستے میں ذات برادری نہیں تھی، اور خاور ذات برادری کی طاقت کو شاید تم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ میرے جیسی عورت اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ہاں مر سکتی ہے۔ بلقیس کے لہجے کا کرب دل کو کاٹ دینے والا تھا۔ اچانک بیبے جی کی چپل کی آواز آئی۔ بلقیس ٹھٹک کے اپنے آنسو پونچھنے لگی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، اچھا میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ آرام کا لفظ اس کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت مجھے ایک ایسی صورت حویلی کے مہمان خانے میں نظر آئی جس کے نظر آنے کی مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ یہ موکھل پاشا کی سوتیلی بہن مکھاں کی صورت تھی۔ مکھاں کو آج میں نے کئی برسوں بعد دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی تھی، زیادہ کڑیل نظر آتی تھی۔ مکھاں سے میری آخری ملاقات بے حد سنگین ماحول میں ہوئی تھی، جب موکھل پاشا نے بہت کوشش کے باوجود شاداں کی عریاں تصویریں واپس کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شاداں کی چھوٹی بہن سمینہ کو بلیک میل کرنا جاری رکھا تھا، تو مجھے اور تیمور کو راست اقدام کرنا پڑا تھا۔ اس اندھیری رات میں ہم مکھاں کے گھر میں گھسے تھے اور جوابی کارروائی کے طور پہ اس کی عریاں تصویریں اتار لی تھیں۔ یہ جوابی کارروائی غلط یا صحیح جو بھی تھی، مگر اس سے یہ ضرور ہوا تھا کہ پاشا کی بلیک میلنگ مکمل طور پہ رک گئی تھی۔ اور آج پاشا کی موت کے بعد اس کی سوتیلی بہن مکھاں ایک چادر میں لپٹی لپٹائی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ میرے سامنے نواڑی کی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے وہ دبنگ عورت ایک دم بدلی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں کوئی پچھلی بات دہرانا نہیں چاہتی، نہ کوئی لمبی چوڑی گل کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تب جو کچھ بھی ہوا اس میں زیادہ قصور میرے ہی بھائی کا تھا۔ گر وہ تمہارے پنڈ کی کڑی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا تو شاید میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ جو کچھ بھی ہے وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میں اب 3 بچوں کی ماں ہوں۔ اپنے دوسرے خاوند کے ساتھ میری بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کبھی کسی وقت ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کوئی طوفان آئے۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو مکھاں؟ میں اپنی تصویریں تم سے واپس چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کہ ان تصویروں کی وجہ سے میری زندگی میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ پر تمہیں میری شرط کا تو پتہ ہوگا، یہی شرط میں نے تمہارے بھائی کے سامنے بھی رکھی تھی۔ ہاں سالار خاور، میں اس کڑی کی تصویریں لے آئی ہوں۔ پرسوں بھائی کے مرنے کے بعد میں نے اس کے سامان میں سے سب سے پہلے یہ تصویریں ہی نکالی تھیں۔ اس نے لرزتے لہجے میں کہا، کانپتے ہاتھوں سے ایک موٹے کاغذ کا لفافہ میرے ہاتھوں میں تھمایا۔ میں نے لفافہ کھولا، کارڈ سائز کی تصویروں پہ ایک اچٹتی نظر ڈالی۔
یہ شاداں کی بڑی واہیات تصویریں تھیں۔ کہیں کہیں وہ نیم بے ہوش نظر آتی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس سے زبردستی کی گئی ہے۔ تصویروں کے نیگیٹو بھی لفافے میں موجود تھے۔ میرے اور مکھاں کے درمیان چند منٹ مزید گفتگو ہوئی، پھر میں بستر سے اٹھ کے گیا اور مکھاں والی تصویریں لے آیا۔ میں نے لفافہ مکھاں کے سامنے کر دیا۔ اس نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کے لفافے کو دیکھا، اسے دبا کے ان میں تصویروں کی موجودگی کا اندازہ کرنا چاہا۔ تب اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے؟ لفافے میں راکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ تمہاری تصویریں اور ان کے نیگیٹو ہیں مکھاں۔ میں نے 4-5 سال پہلے ہی انہیں جلا دیا تھا۔ تمہارے بھائی کی طرح سنبھال کے نہیں رکھا ہوا تھا۔ کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے لفافے کی راکھ ایک کاغذ پہ الٹ دی۔ تصویریں اتارنے کے بعد جب پاشا سے ٹینشن بڑھی تو میں نے فلم رول ڈیولپ کروا لیا تھا، مگر تصویریں صرف 2 ہی بنوائی تھیں، باقی نیگیٹو کی شکل میں تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہ سب کچھ جلا دیا۔ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھوں اور ایک عورت کی عزت کے لیے مسلسل یہ رسک بنی رہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی، جیسے میں نے یقین کیا ہے کہ پاشے کے پاس بس یہی تصویریں تھیں اور اس نے ان کی کاپیاں وغیرہ نہیں بنوائی ہوئی تھیں۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ مکھا نے کچھ بولنا چاہا مگر بول نہیں پائی۔ بس 2 آنسو اس کے رخساروں پہ لڑکے اور کہیں چادر کی تہوں میں گم ہو گئے۔ وہ کافی بدل گئی تھی۔ ان لمحوں میں وہ مجھے پاشے کی منہ پھٹ جھگڑالو بہن نہیں بلکہ ایک گھریلو عورت نظر آئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ رخصت ہو چکی تھی۔ یہ ایک ابر آلود دن تھا، سردی معمول سے زیادہ تھی۔ میرے قریب برادے والی گول انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں نے مومی کاغذ والا لفافہ کھولا اور شادہ کی تصویریں ایک ایک کر کے انگیٹھی میں جھونکنے لگا۔ ایک دیرینہ کہانی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ 3-4 دیہاتوں سے پولیس نے ہر طرح کا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ دونوں طرف کے تقریباً 300 بندے پکڑے گئے تھے اور علاقے میں کرفیو کی سی کیفیت تھی۔ مختلف دفعات کے تحت جو پرچے درج ہوئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جلد یا بدیر میاں وارث مجھے گرفتار کرنے پہنچ جائے گا، لیکن 2-3 دن گزر جانے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا۔ میں بدستور بستر علالت پہ تھا۔ زخموں سے چور جسم کا علاج مقامی طور پہ ہو رہا تھا۔ میرے بائیں بازو میں ایک فریکچر بھی ہوا تھا۔ بلکیس نے ایک ڈاکٹر بلوایا تھا۔ اس نے پلاسٹر تو نہیں چڑھایا، تاہم پٹی باندھ دی تھی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ 4 یا 5ویں روز ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ کہنے لگا، میرا نام امتیاز ہے، SP امتیاز گوندل۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ڈکیت بارے کی موت کے وقت تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امتیاز گوندل بولا، تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس کے پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بارے کے سر پہ جو انعامی رقم مقرر ہے اس میں سے تمہیں بھی معقول حصہ ملے گا اور تعریفی سند وغیرہ بھی۔ ہاں، کچھ یاد ہے۔ میں نے پچھلے کئی سالوں میں کئی بار تم سے رابطہ کرنا چاہا پر نہیں کر سکا۔ شاید ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس موقع پہ تم سے زیادتی ہوئی تھی۔ بارے کو گھیرنے اور مارنے کا سارا کام تم نے کیا اور کریڈٹ ہم نے خود لے لیا۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آج سچے دل سے تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بارے کو مار کے تم نے جو یادگار کام کیا تھا اس کا سب سے زیادہ فائدہ شاید مجھے ہی پہنچا تھا۔ میں اس وقت سب انسپکٹر تھا، اب میں SP ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کندھے پہ جو پھول نظر آ رہے ہیں ان میں تمہاری دلیری اور ہمت کی چھاپ ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے۔ بہرحال اب یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی خاور، وقت اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کسی حد تک چکاؤں اور انسپکٹر میاں وارث کی طرف سے
تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا راستہ میں روکوں۔ آپ کو انسپیکٹر وارث کا کیسے پتہ چلا؟ پولیس والا ہوں، اگر میں پتہ نہیں رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ آج سے 10 سال پہلے میں اور وارث ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تھے۔ میں اس کی فطرت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ کی دعا ہے، مجھے اب توقع نہیں ہے کہ وارث کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں چلائے گا۔ اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا ہے، اس نے جان لیا ہے کہ لوگ ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لڑائی والے دن جس طرح سے لوگ تمہارے پیچھے نکلے ہیں اس بات نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایس پی امتیاز گوندل سے ہونے والی یہ ملاقات میرے لیے خاصی اطمینان کا باعث بنی۔ مجھے لگا کہ حالات میرے اور میرے گھر والوں کے لیے صحیح رخ پہ جا رہے ہیں۔ اگلے روز صبح سویرے ایک اور واقعے کا پتہ چلا، اور قلعہ والا میں بند بے گناہ افراد کے بارے میں میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ رونق علی میرے لیے بکرے کے پائے یعنی کھڑاووں کا سالن لے کے آیا تھا۔ تاہم ناشتے کے موقع پہ رونق علی کچھ سنجیدہ سا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے رات کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی کسی کو بھی نہیں پتا، پر 1-2 گھنٹے میں یہ خبر سارے علاقے میں پھیل جانی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ رونق علی نے لرزاں آواز میں کہا، رات کو کچھ لوگوں نے عزیز کی لاش کو قبر سے نکالا ہے، اس کا کفن پھاڑا ہے اور کلہاڑی شلہاڑی سے اس کے ٹوٹے کر دیے۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ دھیان فوراً چند دن پہلے کی اس ملاقات کی طرف گیا جو میرے اور آصف جاہ کے درمیان ہوئی تھی۔ رونق علی نے کہا، یہ سب تمہارے سسر کا کام ہے، بیٹی کے غم میں وہ بالکل جنونی ہو رہا ہے، اب تو اس کے اپنے بندے بھی اس سے خوف کھانے لگے ہیں۔ مجھے سخت بے چینی محسوس ہوئی۔ میرا خیال ایک بار پھر ان افراد کی طرف گیا جنہیں آصف جاہ نے صرف داماد ہونے کی پاداش میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ کسی بھی وقت اپنے تیش کے بہاؤ میں ان کی زندگی سے بھی کھیل سکتا تھا۔ یہ سارے خیالات اتنی شدت سے میرے ذہن میں آئے کہ میں اپنے زخمی جسم کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا خاور یار، ناشتہ تو کر، رونق حیران ہو کے بولا۔ نہیں، ابھی کچھ دل نہیں چاہ رہا، میں نے کہا اور لنگڑاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں نصر اللہ کے ذریعے ایس پی امتیاز گوندل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ امتیاز گوندل ابھی شہر واپس نہیں گیا تھا، وہ ڈسکے کے قریب اپنے ایک ذمہ دار دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی مہربانی کہ وہ میری درخواست پہ فوراً راجوال چلا آیا۔ میں نے ایس پی امتیاز کو قلعہ والا کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس تفصیل نے ایس پی امتیاز کو بھی حیران کیا۔ اس کی اپنی مجبوری تھی، اس نے فوری طور پہ 1 دن کے لیے لاہور جانا تھا، تاہم اس نے 2 انسپیکٹروں کو حویلی میں بلا لیا۔ علاقے کے 3 تھانوں سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ میاں وارث کا قائم مقام تھانے دار آفتاب خان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا کی طرف روانہ ہوئے۔